کرام و ذمہ داران سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضرات، اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ حضرات، بھلائی دینے اور برائی سے روکنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ خطابت کا بھی ہے۔ انسان خطابت کے ذریعے عوام کے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے، اپنے اندر کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لوگوں کے جذبات کو گرما سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ اور خطابت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان بہت سارے عہدوں پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ الغرض، خطابت کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ہماری اس جامعہ میں بہت سارے شعبہ جات ہیں، جن میں سے ایک شعبہ خطابت کا بھی ہے۔ اسی کی ایک کڑی شعبہ اردو وسطی کی آج جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس بزم کے آغاز کے لیے، جس کا تلاوت کلام اللہ کے ذریعے آغاز ہونا چاہیے، شاہد کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. السلام عليكم. اللہ رب العالمین کے کلام کے بعد اب اس کی حمد و ثنا کے لیے میں محمد تنویر عبدالشاہد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اللہ رب العالمین کی حمد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او گلشن ہستی کا مالی جو سارے جہاں کا والی ہے، وہ گلشن ہستی کا مالی جو سارے جہاں کا والی ہے اس کا پتہ ہر پتے پر، ہر پھول میں اس کی لالی ہے اس کا پتہ ہر پتے پر، ہر پھول میں اس کی لالی ہے اس کا کرشمہ ذروں میں، سیاروں اور ستاروں میں ہے اس کا کرشمہ ذروں میں، سیاروں اور ستاروں میں، کچھ ظاہر باغ حیات میں ہے، کچھ پنہاں موت کے غاروں میں، کچھ ظاہر باغ حیات میں ہے، کچھ پنہاں موت کے غاروں میں، مچھلی کا تہ دریا چلنا، چڑیوں کا ہوا میں اڑ جانا، مچھلی کا تہ دریا چلنا، چڑیوں کا ہوا میں اڑ جانا، کچھ دیر چہکنا گلشن میں، پھر خاک آدم سے جڑ جانا، کچھ دیر چہکنا گلشن میں، پھر خاک آدم سے جڑ جانا، ایک قطرے کو موتی ہونا، ایک قطرے سے انسان بننا، ایک قطرے کو موتی ہونا، ایک قطرے سے انسان بننا، ایک قطرے کا دریا ہونا، اور دریا کا طوفان بننا، ایک قطرے کا دریا ہونا، اور دریا کا طوفان بننا، یہ چاند کا نت گھٹنا بڑھنا، دن رات کا یہ آنا جانا، یہ چاند کا نت گھٹنا بڑھنا، دن رات کا یہ آنا جانا، اس مردہ زمیں کا بارش کے چھینٹوں سے حیات نو پانا، اس مردہ زمیں کا بارش کے چھینٹوں سے حیات نو پانا،
ایک فیکی مٹی سے ہر قسم کا رس پیدا ہونا، ایک فیکی مٹی سے ہر قسم کا رس پیدا ہونا، پھولوں کی مہک اور رنگینی، پھولوں کی مہک اور رنگینی پر بلبل کا شیدا ہونا، قدرت کا یہ جلوہ کس کا ہے، حکمت کی یہ دنیا کس کی ہے، قدرت کا یہ جلوہ کس کا ہے، حکمت کی یہ دنیا کس کی ہے، دل آنکھیں نے بند کر دیکھے لیا، دل آنکھیں نے بند کر دیکھے لیا، یہ صورت زیبا کس کی ہے، وہ گلشن ہستی کا مالی جو سارے جہاں کا والی ہے اس کا پتہ ہر پتے پر، ہر پھول میں اس کی لالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ تلاوت کلام اللہ اور حمد باری تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کی نعت بیان کی جا سکے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ لہٰذا اب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں جنید احمد محمد سہیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع حق جب محمد جلانے لگے، شمع حق جب محمد جلانے لگے، سب شیاطین منہ کو چھپانے لگے، شمع حق جب محمد جلانے لگے، سب شیاطین منہ کو چھپانے لگے، جس گھڑی آپ نے دعوت دین دی، جس گھڑی آپ نے دعوت دین دی، سارے کے کافر ستانے لگے، سارے کے کافر ستانے لگے، اور آسمان پر فرشتوں میں ہلچل مچی، آسمان پر فرشتوں میں ہلچل مچی، جس گھڑی
عرش تک آپ جانے لگے، جس گھڑی عرش تک آپ جانے لگے، کافروں نے کہا یہ ہے جادو فقط، کافروں نے کہا یہ ہے جادو فقط، آپ جس وقت قرآن سنانے لگے، آپ جس وقت قرآن سنانے لگے، آپ کی دعوت دین حق کے عوض، آپ کی دعوت دین حق کی عوض، لوگ راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، لوگ راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، جب کہ امجد ہوئی آمد مصطفیٰ، جب کہ امجد ہوئی آمد مصطفیٰ، غنچہ گل سبھی مسکرانے لگے، شمع حق جب محمد جلانے لگے، سب شیاطین منہ کو چھپانے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ تلاوت کلام اللہ، حمد باری تعالیٰ و نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باضابطہ اس مسابقے کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے الحمدللہ اس بزم کی صدارت فضیلت الشیخ عبد الجبار سلفی حفظہ اللہ فرمائیں گے، اور بطور حکم فضیلت الشیخ عبد المعبود سنابلی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ ابو الکلام رحمانی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ امتیاز احمد رحمانی حفظہ اللہ ہوں گے۔ اور چند باتیں جو اس بزم میں شرکت کرنے والے مقررین حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جامعہ کی طرف سے 2 عنوان منتخب کیے گئے ہیں۔ پہلا عنوان ہے نشہ ہر برائی کی کنجی، اور دوسرا عنوان موبائل مثبت و منفی پہلو۔ اور مقررین کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 5 سے 6 منٹ۔ پہلی گھنٹی 5 منٹ پر لگے گی، آپ حضرات پہلی گھنٹی لگتے ہی اپنے تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور دوسری گھنٹی 6 منٹ پر لگے گی، اور دوسری گھنٹی لگتے ہی آپ حضرات اسٹیج کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا میں اب چاہتا ہوں کہ اس بزم کا تقریری سلسلہ شروع کیا جائے، جس کے سب سے پہلے مقرر ہوں گے شہباز احمد جمال احمد، ان کا عنوان ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس اور حاضرین انجمن، آج کی اس نورانی محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے نشہ اور برائی کی کنجی۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ربانی نظام حیات ہے جس کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو 6 بنیادی ضروریات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1 حفظ دین، نمبر 2 حفظ نفس، نمبر 3 حفظ عقل، نمبر 4 حفظ ناموس، نمبر 5 حفظ نسل، نمبر 6 حفظ مال۔ میرے بھائیوں، انہی میں سے حفظ عقل ہے۔ بس حفظ عقل کی صحت کے لیے شراب، تمباکو اور دیگر نشہ آور چیزیں نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ یہ سب چیزیں سماج و معاشرے کے لیے ضرر رساں ہیں۔ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کے بھی منافی ہیں، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ان جیسے ہر عمل کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں منشیات کو قطعی طور پر حرام اور نجس کہا گیا ہے اور اس سے روکنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پان سے سب گندے اور شیطانی کام ہے، آپ ان سے پرہیز کرتے رہیے، یقیناً آپ کا رب آپ کو فلاح نصیب کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب نشہ ہے اور وہ حرام ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ ور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم حالت نشہ میں تم نشہ کر کے نماز کے قریب نہ ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، وہ لوگ آپ سے جوا اور شراب کے متعلق سوال کریں گے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل و ہلاکت میں مت ڈالو، یقیناً تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو قتل و ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منشیات کی حرمت و قباحت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں نشہ سے عبادت یعنی نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں منشیات کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور تیسری اور چوتھی آیت میں اپنے آپ کو قتل و ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحلولة الیہ، شراب پینے والے، پلانے والے، اس کو بیچنے والے، اس کو خریدنے والے، اس کو نچوڑنے والے اور اس کو لے جانے والے اور جس کے لیے لے جایا جا رہا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام تجارتوں کو حلال قرار دیا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم بیع الخمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا، اور فرماتے ہیں، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس قوم پر اس چیز کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، شراب، گٹکا اصل میں تمباکو ہے، خواہ وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، بیڑی کی شکل میں ہو، گل کی شکل میں ہو یا بھانگ کی شکل میں ہو۔ گٹکے کے بارے میں اگرچہ کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، لیکن اصول کے طور پر اس کی حرمت کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان ام سلمہ قالت نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مقدر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جس کے استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے، یا اعضا پرستی، یا بے حسی، یا غفلت، یا فساد کاری کرے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں، میرے بھائیوں،
قرآن و حدیث میں شراب کے لیے لفظ خمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ خمر عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل، یعنی خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ اس کی تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی مخصوص شراب کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہر وہ نشہ آور چیز جس کے استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شراب جیسی گندی اور ناپاک چیزوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ صدر محترم، اکم صاحبان، مشفق، مربی، اساتذہ کرام، میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں جنم لے چکی تھی، وہی نشے جیسی برائی نے بھی اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ کثیر تعداد میں لوگ نشے کے عادی ہو چکے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، کسان ہو یا تاجر، بے شمار افراد جانے انجانے میں نشے کے لت میں جکڑے ہوئے تھے۔ انسان بڑا ہی نادان ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آپ کے طبع کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر وہ اشیاء جس سے نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے، خواہ وہ پان ہو، گل ہو، سگریٹ ہو، افیم ہو، چرس ہو، ڈرگس ہو، شراب ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اشیاء ہو وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل مسکر خمر وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ شراب کے صرف آخری گھونٹ سے نشہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پہلے ہی گھونٹ سے دھیرے دھیرے نشہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ انسان کو جب بھوک لگتا ہے تو پہلے ہی لقمے سے دھیرے دھیرے اس کا پیٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری لقمے میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ منشیات حرام کیوں ہے۔ منشیات حرام اس بنا پر ہے کہ انسان جب اسے استعمال کرتا ہے تو اس کے عقل و فہم بالکل بیکار اور خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں، شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو بہت ہی دیندار تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن ایک بدکار عورت
उसकी आशिक हो गई। एक दिन उसने अपनी एक लौंडी को उसके पास भेजा और कहा कि एक गवाही के बारे में आपकी जरूरत है, आप मेरे साथ चलो। वो शख्स उस लौंडी के साथ चला गया। उस लौंडी ने उसे एक घर में लेकर दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया गया। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल होता, दरवाजा बंद कर दिया जाता। आखिर वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जिसमें एक बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत औरत बैठी हुई थी और उसके बगल में एक बड़ी सी शराब की बोतल रखी हुई थी और बगल में एक लड़का भी खड़ा था। उस औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तुझे किसी गवाही वगैरह की वजह से नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुझे इस बिना पर बुलाया कि तू मेरे साथ जिना कर, या इस लड़के को कत्ल कर डाल, या इस शराब को पी ले। मेरे भाइयों, जाहिर सी बात थी कि ये तीनों इस्लाम की नज़र में हराम था और उसके दीनदारी व तकवा के खिलाफ था, लेकिन वो मजबूर था। उसने जिना और कत्ल के मुकाबले में शराब पीना आसान समझा, इसलिए वो शराब पीने पर राजी हो गया। लेकिन जब उसने शराब पिया, उसे मजा मिल गया, उसने और शराब मांगा, जाम पे जाम पीता रहा, यहाँ तक कि जब उसे नशा पैदा हो गई तो उसने उस औरत के कहने पर उसके साथ जिना भी किया और उस लड़के को भी कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, उस लड़के को भी कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, उस शख्स ने, मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि ईमान और शराब एक साथ जमा नहीं हो सकता, अगर एक रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। सामईन किराम, आपने सुना कि उस शख्स ने जिना और कत्ल के मुकाबले में शराब पीना आसान समझा, लेकिन जब उसने शराब पी लिया, उसे नशा लाहिक हो गई, तो वो जिन दो गुनाहों से बचने के लिए शराब को पीना गवारा कर लिया। जब उसने शराब पिया, उसे नशा लाहिक हो गई, तो वो उन दो गुनाहों को भी कर बैठा जिन दो गुनाहों से बचने के लिए उसने शराब को पीना गवारा किया था। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हर नशा और अशिया से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदर अंजुमन, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़े किराम, प्यारे भाई और दोस्तों, आज मैं इस सालाना अंजुमन के मौका पर जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरा मौजूए बयां है नशा हर बुराई की कुंजी। इस्लाम एक रब्बानी निज़ामे हयात है जिसकी बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि इस्लाम ने दुनिया को एक ऐसा निज़ाम दिया जो जल्बे मनफात और दफ़े मज़र्रत पर मबनी है। इस्लाम ने इंसानों की 6 बुनियादी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किया है। नंबर 1 हिफ्ज़े दीन, यानी दीन की हिफाजत करना। नंबर 2 हिफ्ज़े नफ्स, यानी नफ्स की हिफाजत करना। नंबर 3 हिफ्ज़े अक्ल, यानी अक्ल की हिफाजत करना। नंबर 4 हिफ्ज़े नामूस, यानी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। नंबर 5 हिफ्ज़े नस्ल, यानी नस्ल की हिफाजत करना। नंबर 6 हिफ्ज़े माल, यानी माल की हिफाजत करना। मेरे भाई और दोस्तों, इन्हीं में से एक हिफ्ज़े अक्ल है। बस हिफ्ज़े अक्ल की सेहत के लिए शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, भांग, जितने भी नशावर चीज़ें हैं, सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह ही नहीं बल्कि इंसानी समाज के लिए ज़रर रेसा हैं और ला ज़ररा वला ज़रार के भी मुनाफी हैं। यानी ना खुद
تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس طرح کے ہر عمل کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے حرام بتایا ہے، اور اس کی تجارت اور انسانی سماج میں اس کی ترویج قتل کے مترادف قرار دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نشہ آور جیسی چیزوں کو قطعی طور پر حرام اور نجس کہا ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید بھی کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، ان سے دور رہنا۔ امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل شراب اسکر فہو حرام، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو پینے کے بعد نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، رواہ مسلم۔ یعنی ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 43 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بہت بڑا مہربان ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے بھائی اور دوستو، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نشہ آور چیزوں کی حرمت کو اور قباحت کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، کھول کھول کر بتا دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وباقيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے تو تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم بیع الخمر، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے اجتناب کرنے کو کہا ہے اور حرام کہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نشہ آور چیزوں سے بچیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام نشہ آور چیزوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قابل قدر صدر انجمن مشرق و مربی اساتذہ اکرام حکم صاحبان اور دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس بزم سعید کا منتخب موضوع ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ محترم سامعین اکرام، نشہ آور چیزیں حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے نشہ کے استعمال سے سختی سے روکا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی حرمت کی متعدد دلیلیں اور نصوص موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کی نشہ کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی مشہور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، یقیناً شراب، جوا، آستانے، پان سے یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی عمل ہے، تم لوگ ان سے لازمی طور پر اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان آیات میں نشہ کی حرمت و قباحت کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں نشہ کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، دوسری آیت میں نشہ سے عبادات، نماز سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تیسری آیت میں نشہ کو گناہ کہا ہے۔ جیسا کہ ہر شرابی آدمی نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشہ کی حرمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور نشہ آور چیز حرام ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ معمولی اور قلیل مقدار میں بھی نشہ آور چیز حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر مشروب جو نشہ لائے وہ حرام ہے، اور ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی کثیر مقدار حرام ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان اللہ حرم الخمر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے۔ چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو دخول جہنم کا ذریعہ بتلاتے ہوئے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما اعطى، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، نمبر دو ہمیشہ شراب پینے والے، نمبر تین احسان جتلانے والے۔ چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر لعنت بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب پر اور اس کے پینے والے پر۔ پانچویں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے ایمان کی نفی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، شراب پینے والے جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ ان حدیث میں شراب کی حرمت کو
شراب کی حرمت کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے جملہ نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اس کی کثیر مقدار سے نشہ پیدا ہو یا قلیل مقدار سے نشہ پیدا ہو۔ اسی طرح نشہ آور چیز کے نام کو بدل کر کوئی دوسرا نام دے دیا جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ مثلا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گل وغیرہ، ان سارے نشہ کے استعمال شرعاً جائز نہیں ہے، مگر افسوس صد افسوس آج ہمارے سماج و معاشرہ میں نشہ آور چیزوں کے استعمال بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد عورت، جاہل اور عالم سب اسی نشہ کے لت میں گرفتار ہے، نشہ کی لت میں گرفتار ہے۔ مثلا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گل وغیرہ کے استعمال میں اپنی قیمتی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں، اپنی مال و دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نشہ کے استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سارے نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ یہی ایمان و تقوی و ایمان کی تعلیم ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نشہ خوری جیسی خبیث عمل سے حفاظت فرمائے اور حرام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ قابل قدر صدر انجمن، مشفق مربی اساتذہ اکرام، لائق صدر احترام، اصحاب حکم و دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس بزم سعید کا منتخب موضوع ہے موبائل مثبت و منفی پہلو۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہے، مادیات کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے، انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیہ ہے، بلندیاں اس کے سامنے سمٹ چکی ہے، حقیقتوں کے جاننے کا جذبہ آج عروج پر ہے، اور یہی چیز سائنسی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی عقل انسانی کے گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی روشنی کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے اور سمندروں کو سینہ چین رہا ہے۔ انہی سائنسی ایجادات و اختراعات میں سے موبائل ہے۔ آج موبائل نے اتنی ترقی کر لی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں نعرہ دیا گیا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، آج حقیقت میں موبائل کے ذریعے دنیا مٹھی میں آ گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی اپنے گھر بات کر سکتا ہے، دوست احباب کے حالت سے واقف ہو سکتا ہے، دنیا سمیٹ کر ہماری ہتھیلی میں آ گئی۔ پورا کاروبار آج موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، کسی کی موت کی خبر آن کے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ غرض کہ اگر ہم غور کریں تو موبائل بڑے فائدے کی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی جس کا تم نے سوال کیا، جو تم کو چاہیے وہ تمہیں مطلوب ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔
یہ موبائل ہمارے لیے اتنی ساری نعمتوں کا گھر بن کر آیا ہے. یہ موبائل آج کیلنڈر کا کام کر رہا ہے, گھڑی کا کام کر رہا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کا بھی کام کر رہا ہے, کاروبار کو بھی اس نے آسان کر دیا, بینک کو بھی ہمارے ہاتھوں میں دلا دیا. نیز اللہ تعالیٰ نے کئی نعمت اس موبائل کے شکل میں دے دیا. لیکن آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بھی قابل غور ہے. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہے, مگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے, اور ان نعمتوں کا اس طرح استعمال کرتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے, ناشکرا بن جاتا ہے. نعمت تھی مگر ہم نے اس کو زحمت بنا دیا. اس موبائل کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے تو ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے, دین بھی اور دنیا بھی, دونوں کا کام اس سے کر سکتے تھے. مگر اس نے دین کو بھی تباہ کر دیا اور دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے. موبائل کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے وقت کا قاتل بن گیا. کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ موبائل استعمال کرتے؟ سچ تو ہے کہ موبائل ہم استعمال نہیں کر رہے, بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے. ہم موبائل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. رات کو جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہو جاتی, ہماری انگلیاں موبائل ٹچ کرتی رہتی ہے, اور صبح کو نیند کھلنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں واٹس ایپ پر کوئی میسج تو نہیں آیا, دیکھیں ہمارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. حقیقت میں ایک تو وقت کا قاتل ہے. آج اس موبائل نے ہمارے بچوں کا بچپن چھین لیا, اس موبائل نے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا دیا. برادران اسلام, آپ جانتے ہیں آج کل اور ایک بیماری چلی ہے, اسٹیٹس لگانے کی بیماری. کوئی اپنی بیوی کی تصویر لگا رہا ہے, اور بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے وہ گھر کی عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں, گندی چیزیں پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, تم کچھ بھی نہیں جانتے. برادران اسلام, اس موبائل نے ایک کام اور کیا ہے, ہماری صحت کو برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے ہاتھ موبائل ٹچ کرتے کرتے یہ انگلیاں برابر کام نہیں کر رہی ہے. آج کل یہ 3 اور 4 سال کے بچے یوٹیوب دیکھ دیکھ کر کے چشمے لگا رہے ہیں, ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے. رات کو 2 بجے تک جاگنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کی آنکھیں دھس رہی ہے, ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے, ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. آج ڈاکٹروں کے ہاں جاؤ, جو سائیکولوجی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جب نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے ہاں آج لائن لگی ہے. کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار میں ہیں, کتنے لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. موبائل آج بیماری کا گڑھ لے کر آیا ہے. موبائل ایک بیماری کا گڑھ لے کر آیا ہے. اس موبائل کو اپنی صحت خراب کرنے مت دو میرے بھائی, اس موبائل کو اپنی صحت خراب کرنے مت دو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے, نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس. 2 نعمت ایسی ہے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, لوگ ان دونوں کو ہلکے میں لیتے ہیں. میرے بھائیوں, جب تک یہ 2 نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کر لو. اگر دونوں نعمتیں تم سے چھین جائے گی تو تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. الصحت والفراغ, جب تک صحت, تندرستی اور فراغت ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی بیماری سے بچا کر رکھا ہے. اس تندرستی کو غنیمت جان لو, یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. آج اگر تمہارے پاس اچھا کام کرنے کا ٹائم ہے, وقت ہے, فرصت ہے, اس فرصت کو, وقت کو غنیمت جان لو, یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. اللہ ہم سب لوگوں کو موبائل کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے اور اسے جائز طور پر مفید ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. صدر علی وقار, حکم صاحبان اور سامعین کرام, میں آپ لوگوں کے سامنے اس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں. میرا عنوان ہے نشہ ہر برائی کی کنجی ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں.
वही नशा जैसी बुराई ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और कसीर तादाद में लोग नशे के आदी हो गए हैं। बूढ़ा हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, अफसर हो या हाकिम, ताजिर हो या किसान, बेशुमार अफराद जाने अनजाने में नशे की लत में जकड़े हुए हैं। और इंसान इतना नादान है कि वो अपने आप को हिलाकत में डाल रहा है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं वअन्फिक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तालुक़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों को हिलाकत में ना डालो। सामईन इकराम, इस्लाम में हर नशावर चीज़ को हराम करार दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आपकी तबा के बारे में पूछा जो शहद से बना हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर नशावर चीज़ हराम है। यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से साफ पता चलता है कि इस्लाम में नशावर चीज़ हराम है। इस्लाम से पहले अहले अरब के लोग बेशुमार बुराइयों में मुलव्विस थे। वहीं शराब भी आम थी, लोग कसीर तादाद में शराब पीते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हुर्मत और उसकी क़बाहत ख़बातत और उसके नुक़सानात को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब, ये जुए और ये बूत और फाल, ये तीर, ये शैतान के गंदे काम है। सो तुम इससे इज्तनाब करो लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब रहोगे। मेरे सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की नहुसत का अंदाज़ा इस बात से लगाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको शैतानी काम करार दिया है और ये बुत परस्ती के साथ बयान किया है। और अल्लाह के हबीब जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस में उसकी क़बाहत ख़बादत और उसके नुक़सानात को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अहदन मन यशरबु मुस्किर अन यस्क़ीहि मिन तीनतिल ख़बाल क़ाल या रसूलल्लाह व मा तीनतुल ख़बाल या मा तीनतुल ख़बाल क़ाल गुसरतुन्नार। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अहद कर लिया है कि जो शख्स दुनिया के अंदर शराब पीता है, जो शख्स दुनिया के अंदर मशरूब भी पीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसे तीनतुल ख़बाली पिलाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, ये तीनतुल ख़बाली क्या है? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से अर्ज़ करते हुए फरमाया कि तीनतुल ख़बाली इसको कहा जाता है कि जहन्नमियों के बदन से, जो जहन्नमियों के लोगों से जो बदन से जो पीप और जो निचोड़ है उसी को तीनतुल ख़बाली कहा जाता है। और दुनिया के अंदर जो शख्स इसको पिएगा उसे तीनतुल ख़बाली पिलाया जाएगा। और यही नहीं, एक हदीस में है कि जो शख्स शराब पिएगा और नशा करेगा उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। हदीस इस तरह से है मन शरिबल खमरा व सुकरा लम तुक़बल लहू सलातन 40 सबाहन व इन मात दखलन नार। जो शख्स शराब पिएगा और जो शख्स नशा करेगा उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। व इन मात दखलन नार, और जो शख्स इस हालत में मर गया उसकी मौत हो गई, दखलन नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। और यही नहीं, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि तुम ऐसे दस्तरखान पर भी न बैठो, ऐसे दस्तरखान पर भी नहीं बैठो जिस पर मशरूब हो, जिस पर नशा और अशिया हो। साहबे कराम ने कहा है कि ये शराब पीना जिना करने से भी ज़्यादा और चोरी करने से भी ज़्यादा संगीन करार दिया है। साहबे कराम ने इसकी वजाहत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं लिअन्न सकराना याती अलैहि साअतुन ला यारिफु फिहा रब्बहु। जब बंदा नशा करता है तो वो अपने नशे में धुत रहता है और उस पर ऐसे लम्हा गुजरता है, ऐसा घड़ी गुजरता है कि ला यारिफु फिहा रब्बहु, और अपने रब को भूल बैठता है, अपने रब को नहीं पहचानता। सामईन कराम, ये नशा ऐसी चीज़ है कि वो अपने रब को भी भुला देता है। और ये शराब पीना, जब बंदा
جب بندہ چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے، آج جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ ہر برائی کنجی ہے اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نشہ اور چیز سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا ما يصفح احلامكم وما يذهب اموالكم۔ صدر پروقار، با تمکین حکم صاحبان و معزز سامعین، مہمانان گرامی و علماء شرع متین، اساتذہ کرام و طالبان علوم دین، آج کی اس پر رونق سالانہ مجلس میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع میسر ہوا ہے وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ سامعین کرام، اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صالح معاشرے کو تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کے حدود بتائے، مفید و مضر کے فرق کو واضح کیا، اشیاء خردنوش میں اچھے برے طیب و خبیث کو الگ الگ کر کے دکھایا، جو چیزیں انسان کی ظاہر و باطن کے لیے خطرناک ہے ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا۔ اسی طرح دین و دنیا کی زندگی کو بہت ہی بہترین اصول و آداب سے نوازا ہے، کسی بھی موقع پر بے لگام نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، انہی عادات خبیثہ میں سے ایک منشیات ہے۔ اسلام نے بڑی ہی تاکید کے ساتھ منشیات اور اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، شراب نوشی و منشیات کا استعمال انسان کے لیے دین و دنیا دونوں ہی اعتبار سے بہت ہی زیادہ نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اسلام نے پاکیزہ معاشرے کا جو تصور پیش کیا ہے، اگر اس کو روب عمل لانا ہو تو پھر منشیات سے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ ظلم و جور، بغض و عداوت، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، چوری و ڈکیتی، زناکاری و فحاشی، بے غیرتی و بے تہذیبی کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو پھر منشیات سے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ نشہ آور چیزوں میں سب سے پہلا درجہ شراب کا ہے میرے بھائیوں، جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمانے باری ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پیغمبر عالم نے بھی فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ ان مذکورہ آیت و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ بندہ منشیات کی وجہ سے دینی اعتبار سے بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے اور وہ بہت سارے گناہوں میں اس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کی وجہ سے نہ زبان پاک رہتی ہے، نہ ہی خیالات میں طہارت ہوتی ہے، نہ ہی عادات و اطوار ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ شراب نوش عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور یہاں تک کہ شرابی رشتوں کے تقدس کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ نہ تو اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، نہ اچھا دوست، اچھا شوہر، اور نہ ہی معاشرے کا اچھا فرد بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، جو لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا ما يصفح احلامكم وما يذهب اموالكم، کہ تم ایسی چیز نہ پیو جو تمہارے عقلوں میں فطور پیدا کر دے اور تمہارے مال کو ضائع کر دے۔ میرے بھائیوں، شراب نوشی و منشیات کے استعمال کی وجہ سے
انسان قدر و احترام کے قابل بھی نہیں رہتا اور جسمانی اعتبار سے وہ بیماریوں میں لطپت ہو جاتا ہے۔ 1971 میں لندن کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ وقتی طور پر سرور پیدا کرنے والی شراب جیسی کسی اور چیز کو انسان دریافت نہیں کر سکا، لیکن صحت کو تباہ کرنے کی جو تاثیر شراب میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ خطرناک زہر اور بدترین سماجی شر ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دماغی و نفسیاتی شفا خانوں کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ 50% سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کی توانائی و تندرستی، صحت و قوت کو منشیات نے غارت کر دیا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کریں، اس کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کریں، نوجوانوں کو بچائیں، بچوں پر کڑی نظر رکھیں، منشیات کی قبیل کی تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ روکیں۔ دینی و دنیاوی، ظاہر و باطنی، روحانی و جسمانی خطرات اور نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نشہ آور چیز کے استعمال کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی في الكلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام۔ معزز و مکرم صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم سعید میں جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ میرے اسلامی بھائیوں، نشہ آور چیزیں حرام ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کے استعمال کرنے سے سختی سے روکا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی حرمت کی متعدد دلیل و نصوص موجود ہیں۔ قرآن کی مشہور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، آستانے اور پاسیں یعنی فال نکالنا یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، تم لوگ ان سے لازمی طور پر اجتناب کرو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نشہ کی بہت ساری قسمیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کو استعمال کر کے ہمارے نوجوان اپنی صحت، اپنی جوانی اور اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام قسمیں جو نشہ آور ہوں حرام اور ناجائز مانی جائیں گی، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ بیڑی ہو یا گانجا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ خواہ اس کا نام اور رنگ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارے روٹی اور پانی سے تمہیں نشہ آ جائے تو وہ بھی حرام اور ناجائز مانی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نشہ کا استعمال چاہے زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں، سب حرام اور ناجائز مانی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو پہلے ہی لقمے سے ہمارا پیٹ بھرنا دھیرے دھیرے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آخری لقمے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ نشہ حرام کیوں ہے۔ جب ایک شخص نشہ استعمال کرتا ہے تو اس سے انسانی عقل خراب اور بیکار ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ ایسے حرکات کرتا ہے جو انسانوں کو، جانوروں کو درجے سے گرا دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ شراب کے نشے میں بری اور گندی زبان استعمال کرتا ہے مگر وہ اپنی غلطی کو احساس نہیں کرتا، چاہے اس کے سامنے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ اسی طرح وہ لڑائی اور جھگڑے، مار پیٹ پر اتر آتا ہے، حتیٰ کہ نشے کی حالت میں وہ زنا بھی کر بیٹھتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مناسب ہوگا کہ چند واقعات بیان کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص بہت عبادت گزار تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، ایک بدکردار عورت اس پر عاشق ہو گئی، اس نے اپنی ایک لوڈی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس شخص سے کہو کہ ایک گواہی کے بارے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ شخص اس لوڈی کے ساتھ چلا گیا، اس لوڈی کے ساتھ چلا گیا اور وہ لوڈی اس کو لے کر ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ شخص بھی اس گھر میں جب داخل ہو گیا تو پیچھے سے دروازہ بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اندر جاتا رہا، پیچھے سے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخر میں وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک بڑی سی بوتل شراب رکھی ہوئی تھی اور ایک بچہ کھڑا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم میں نے تجھے کسی گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کرو یا اس شراب کو پیو۔ ظاہر ہے تینوں کام حرام اور ناجائز تھے، اس کے تقوی کے خلاف تھا، لیکن مجبور تھا۔ اس نے سوچا کہ زنا اور قتل کے مقابلے میں شراب پینا آسان ہے، اس لیے وہ شراب پینے پر راضی ہو گیا۔ جب اس نے ایک گھونٹ پی لیا اور مزہ آ گیا تو اور مانگا، جام پر جام پیتا رہا یہاں تک کہ اس کو نشہ چڑھ گئی۔ نشہ جب اس کو چڑھ گئی تو عورت کے کہنے پر اس نے عورت سے زنا بھی کیا اور بچوں کو قتل بھی کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اگر ایک رہے گا تو دوسرا نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا جن دو گناہوں کو بچنے کی وجہ سے اس نے شراب کو پینا گوارا کیا تھا، نشہ آنے کے بعد وہ دو گناہ بھی کر بیٹھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ شراب کے استعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ والی چیزیں پیے اللہ رب العالمین اسے طینۃ الخبالی میں سے پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طینۃ الخبالی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ اور ان کا پیپ ہے۔ میرے بھائیو، اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم جنت کا پاکیزہ شراب پینا پسند کریں گے یا جہنمیوں کے پیپ کو پینا پسند کریں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو نشاور چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت نقشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ سامعین کرام، اسلام ایک ربانی نظام حیات ہے جس کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو ایک ایسا نظام دیا ہے جو جلب منفعت اور دفع مضرت پر مبنی ہے۔ اسلام نے انسانوں کی 6 بنیادی ضروریات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیا ہے۔ نمبر 1 حفظ دین، نمبر 2 حفظ نفس، نمبر 3 حفظ عقل، نمبر 4 حفظ ناموس، نمبر 5 حفظ نسل، نمبر 6 حفظ مال۔ انہی میں سے حفظ عقل ہے، بس حفظ عقل کی صحت کے لیے شراب اور تمباکو اور دیگر نشہ آور چیزیں نہ ہی صرف نقصان دہ ہیں بلکہ یہ انسانی سماج کے لیے چیزیں ضرر رساں ہیں۔ فائدہ لا ضرر ولا ضرار کے بھی منافی ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس طرح کے ہر عمل کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا اور اس کی تجارت انسانی سماج میں اس کی ترویج قتل کے مترادف قرار دی گئی۔
قرآن مجید میں نشہ آور چیزوں کو قطعی طور پر حرام اور نجس کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے اور شیطانی عمل ہے، ان سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، رواہ ابو داؤد، کہ ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، جو آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال کر دے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل و ہلاک نہ کرو، یقیناً تمہارا رب تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان آیتوں میں نشہ کی حرمت و قباحت کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواہ ابو داؤد۔ شراب پینے والے اور پلانے والے، اس کو بیچنے والے اور خریدنے والے، اس کو نچوڑنے والے، اسے لے جانے والے، اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر، رواہ ابو داؤد، یقیناً اللہ رب العالمین نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام کیا تو اس قوم پر اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیا۔ سامعین کرام، آئیے گٹکے کے بارے میں جان لیں کہ گٹکا اصل میں تمباکو ہے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو یا سگریٹ و بیڑی کی شکل میں ہو۔ اگرچہ گٹکے کے بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، لیکن اصول کے طور پر اس کی حرمت کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو استعمال کرنے کے بعد نشہ پیدا کرے یا اعضا پرستی، بے حسی، غفلت اور فطور طاری کرے۔ اور آئیے شراب کے بارے میں جان لیں کہ قرآن و حدیث میں شراب کے لیے لفظ خمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ خمر عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈالے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نشہ آور اشیاء سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور محترم دوستو، آج کی اس سالانہ انجمن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام نے ایک مقصد یہ بھی بتلائی جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، وہ ہے عقل کی حفاظت کرنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل کوئی شے ہوتی، کوئی چیز ہوتی، کوئی سامان ہوتی تو لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگاتے اس کو خریدنے کے لیے، لیکن ایسوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو پیسہ دے کر ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس سے ان کی عقل متاثر ہو جاتی ہے، آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ دیکھا گیا جب بھی کوئی معاشرہ ناکامی کا شکار ہوتا ہے، نا امیدی کا شکار ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، مظلومیت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس معاشرے کے افراد ذہنی تناؤ کی وجہ سے یا کسی اور چیزوں کی دباؤ کی وجہ سے وہ نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، لیکن اگر ہم صحابہ کرام کے دور پر نظر ڈالیں، ان کے زمانے کو دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، ان کے زندگی میں نشہ آور آتے تھے جو افراد کمزور ثابت ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اللہ پر توکل کے اعتبار سے، تقدیر پر ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ اپنے ناکامیوں کو بھلانے کے لیے نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، دین اسلام نے تمام نشہ اور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے نہیں جو سیال ہے، لیکوڈ ہے، جسے معاشرے میں شراب کا نام دیا جاتا ہے، صرف وہی چیزیں حرام ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے ایک سے زائد دفعہ ان باتوں کو دہرایا، الخمر ما خامر العقل، انسان کے عقل کو جو چیز بھی متاثر کر دے، انسان کے عقل کو جو چیز بھی مدہوش کر دے، انسان کے عقل کو جو چیز بھی بے قابو کر دے، وہ خبر ہے، وہ شراب کے حکم میں داخل ہے۔ محترم سامعین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے نہیں حرام قرار دیا، بلکہ اس کے انجام کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز جس کا انجام شراب کا انجام ہوتا ہے تو جیسے شراب کا حکم ہے حرام قرار پانا، اس چیز کا بھی وہی حکم ہوگا۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکن خمر وکل مسکن حرام، ہر نشہ اور چیز شراب ہے اور ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ اگر ان کے یہاں کوئی آدمی غلطیاں کر رہا ہے، جیسے زنا اور چوری کی غلطی، تو ان دونوں غلطیوں کے بالمقابل اس سے کئی گنا زیادہ سنگین جرم نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی صحابہ کرام نے، لأن السکران اتی علیہ ساعۃ لا یعرف فیہا ربہ، جو آدمی نشے میں دھت رہتا ہے اس پر ایک ایسا لمحہ گزرتا ہے، اس پر ایک ایسی گھڑی گزرتی ہے، لا یعرف فیہا ربہ، جس میں وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ہاں نشہ کرنا، زنا کرنے اور چوری کرنے سے بھی زیادہ سخت جرم قرار پایا گیا۔ محترم سامعین، نشہ اور چیزوں کے تعلق سے، منشیات کے تعلق سے بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی چیز کے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی بنا پر اگر نشہ پیدا ہو رہا ہے تو اس چیز کا کم مقدار میں استعمال کرنا بھی منع ہے۔ دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ مقدار حرام ہو اس کا تھوڑا مقدار بھی حرام ہے۔ محترم سامعین، تیسری بنیادی بات، تمہیدی بات، نشہ اور چیزوں کے تعلق سے، منشیات کے تعلق سے، جو چیز فوراً بڑی تیزی کے ساتھ نشہ پیدا کرتی ہے جسے مسکر کہا جاتا ہے، یا کوئی ایسی دوسری چیز ہے جو فوراً نشہ پیدا نہیں کرتی لیکن نشے کی ابتدا کا سبب بنتی ہے۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ اور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جو نشے کی ابتدا کا سبب بنتی ہے، ایسی چیزوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر، اللہ کے رسول نے ہر نشاور اور عقل پر پردہ ڈالنے والی چیزوں سے منع کیا۔ تو گویا شراب صرف سیال چیز کا لیکوڈ نہیں، اسلامی نقطۂ نظر میں جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا سوگی جانے والی چیز ہو
یا موجودہ زمانے میں الیکٹرانک سگریٹ ہو یا جدید ترقی یافتہ شکلیں جو نوجوان نسل کو اور جو حق جن سے نشہ پیدا ہوتا ہے یا نشہ نہ پیدا ہو لیکن صحت کو نقصان پہنچتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، بہت ساری شرعی خلاف ورزیاں ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، دین اسلام نے ان تمام امور سے منع فرمایا۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مختلف ناحیے سے دینی اور اخلاقی تربیت کیا کرتے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدہ، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے فلا یقعد علی مائدۃ، تو کھانے کے ایسے دسترخوان پر، کھانے کے ایسے ٹیبل پر ہرگز نہ بیٹھے، یشرب فیہ الخمر یا یشرب علیہ الخمر، جس دسترخوان پر نشہ اور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے دین اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ کل مسکن حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے مومنو بلا شبہ شراب، جوا، استانے پاسے، یہ سب گندی باتیں ہیں، سب شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو تم لوگ ان سے لازمی طور پر اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منشیات سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا۔ ہاں پہل مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، ہاں پہل مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کہ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بی ٹیک بھی کراؤ، انہیں MBA کراؤ، بی ٹیک بھی کراؤ، انہیں MBA کراؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ،
سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ، ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ،